المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب بسنتي فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب الله فقد دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو میلاد مصطفیٰ کے محفل میں آنے کے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کی اور ہمارے مشترکہ خوش نصیبی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہر محفل کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے۔ شادی کے محفل کی حیثیت الگ ہوگی، سیاست کے محفل کی حیثیت الگ ہوگی، اور جہاں میلاد مصطفیٰ، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کے محفل ہو، اس کا پھر حیثیت الگ ہوگی۔ اور یہ ایسے بابرکت محفل ہے، ایسے مقدس محفل ہے کہ جو مسلمان، جو خوش نصیب اس محفل کے ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، وہ محروم ہو کر کے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے رحمتوں کو لے کر کے روانہ ہوئے جائے گا، دنیا و آخرت کی کامیابی کو لے کر کے روانہ ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو لے کر کے روانہ ہو جائے گا۔ اور جو مسلمان ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر کے پھر ایسے محفل کی، ایسے مقدس جلوس کی تعظیم و احترام نہیں کرتا، تو یاد رکھے وہ رات بھر بھی رہے، رات بھر بھی بیٹھے رہے، سناتے رہے، وہ کیا ہوگا؟ ایسے محفل سے محروم ہو کر کے روانہ ہو ہی جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب جو ایسی محفلوں کے ادب کرے گا، والدین کے ادب کرے گا، علماء کے ادب کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ بانصیب ہوگا، اور بے ادب بد نصیب۔ اور جو ایسی محفلوں کے بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، ایسی مقدس جلوس کی، شریعت کی خلاف کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ کم نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، چاہے میلاد مصطفیٰ کے محفل ہو، جلوس کے محفل ہو، اس کو کیا کرو؟ اس کا ادب و احترام کرو، تاکہ کیا ہو جائے؟ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ یہاں سب جوانی نظر آ رہے ہیں، اللہ سب کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کو دین سے وابستگی نصیب عطا فرمائے، سب کی دلوں میں حضور کی محبت نصیب عطا فرمائے۔ آج ہمارے جوان اگر دین کے لیے کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے جوان اگر ارادہ کرے، نیت کرے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، اور پھر
اس ارادے پر قائم رہے، نماز شروع کرے، تو ہماری مسجد خالی نہیں رہے گی، ہماری مسجد ہوگی نمازین سے چمکتی ہوئی نظر آئے گی، ہماری مسجد گرائے نہیں جائے گی۔ آج ہمارے جوان آگے ارادہ کرے کہ ہم کیا کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی میں حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، اپنے چہرے پر سنت رسول اپنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی رحمت برسی گی، اللہ کا فضل ہوگا، دنیا کی بھی پریشانی ختم ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ادا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من احب بسنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت کو اپنایا، میری سنت کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ فقد دخل الجنہ، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت ہوگا، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جگہ ہے۔ تو آج وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا۔ اور حضور کیوں تشریف لایا؟ حضور اس لیے تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو کیا کرے، اللہ سے قریب کر دے، انسانیت کو کیا کر دے، اللہ اور اللہ کے رضا سے قریب کر لے۔ تو انسان کب قریب ہوگا اللہ سے؟ جب کیا کرے گا یہ مسلمان، ایمان رکھ کر کے حضور کی عظمت کو، محبت کو دل میں رکھ کر کے قرآن کے احکام پر عمل کرے، حضور کی سیرت کو اپنائے، تو کیا ہو جائے گا وہ مسلمان، دنیا میں بھی اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی رضا اس کو نصیب ہو جائے گی، اور یہی مسلمان جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہی قبر اس کے لیے کیا بنے گا، جنت کے باغیچوں میں ایک باغچہ بن کر کے رہے گا۔ تو مسلمانوں، خاص کر کے ہمارے جوان جو یہاں موجود ہے، آج رات یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیا کرے، مسلمان کہاں ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہو جائے، نماز سے قریب ہو جائے، مسجد سے قریب ہو جائے، قرآن سے قریب ہو جائے، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، جتنی اس وقت مسلمانوں پر پریشانی ہے، جتنے ظالم و جابر ہے، اگر مسلمان مسجد سے قریب ہو گئے، قرآن سے قریب ہو گئے، تو پھر روڈ پر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ مسجد میں 5 وقت نماز کے پابندی اختیار کریں، قرآن کی تلاوت کیجیے، حضور کی سیرت کو اپنائیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے ظالم و جابر سب کو نیست و نابود فرمائے گا۔ لیکن ہمارے جوان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے جوان اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ہمارے جوانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو، راضی کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو، آج سے ارادہ کر لو، آج اس مبارک رات میں نیت کرو، ارادہ کر لو کہ کل سے ہم کیا کریں گے، 5 وقت کے نمازی بنیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، سچ بولیں گے، حلال کمائیں گے، مسلمان سے محبت کریں گے، اور کیا کریں گے، اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجائیں گے۔ اگر آپ نے اس رات کو ارادہ کر لیا، اللہ جل شانہ اس ارادے میں توفیق عطا فرمائے گا، اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسانات بہت ہے، ایسے ایسے احسانات ہیں کہ اگر تھوڑی دیر نصیب نہ ہو جائے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہوا انسان کے
احسان ہے، یہ پانی اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے کسی چیز کا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کا احسان جتلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ذات تمام نعمتوں کا اصل ہے۔ یہ دنیا جو تخلیق ہوئی یہ حضور کے صدقے میں، قرآن جو ہمیں ملا حضور کے صدقے میں، ایمان جو ہمیں نصیب ہوا حضور کے صدقے میں، تو معلوم ہوا کہ حضور کیا ہے، تمام نعمتوں کا اصل ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس نعمت کا احسان جتلایا۔ اگر آج ہم لوگ حضور کی سیرت کو اپنائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس لیے مسلمانوں، صرف جلوس نکالنا، جھنڈے لہرانا یہ محبت ضرور ہے، اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے، لیکن اصل محبت کہاں ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، حضور کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزارے، حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہی اصل محبت ہے، اور یہی اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ایک مسلمان کے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور ایک مسلمان کے آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمارے جوانوں، اللہ آپ لوگوں کی جوانی میں برکت دے، اللہ جل شانہ ہو ہمارے تمام جوانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام حاضرین کو کیا کرے، حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے کمیٹی نور مجسم کمیٹی نے جو اتنا انتظام و انصرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس رات کے برکت سے، اس رات کے طفیل و صدقے میں مسلمانوں پر جو بھی پریشانی ہے اللہ سب پریشانیوں کو دور فرمائے، مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، کفر کو شکست اور ذلت عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت نصیب فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ سب کے روزے میں، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی دنیا کی بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت کی بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات بس 2-4 منٹ برداشت کریں، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام، پھر بابو حضور دعا کریں گے، اس کے بعد دعا لے کے آپ جائیے گا۔ یہ فارم ہے، جس خوش نصیب کا نام نکلے گا نور مجسم کمیٹی کی طرف سے 5 آدمیوں کو جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ عمرے میں بھیجا جائے گا۔ اور اس کا نام لوٹری نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں قرعہ اندازی، اور قرعہ اندازی شریعت میں جائز ہے، لوٹری ناجائز اور حرام ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان اس کو لوٹری کہہ لیتے ہیں، تو لوٹری یہ نہیں ہے، یہ ہے قرعہ اندازی۔ اب چونکہ سرکار باب حضور نے مجھے اجازت دی ہے، اس لیے میں بسم اللہ پڑھ کر وہی رکھیے نا، ہاں، ایک پرچے کو اٹھاتا ہوں۔ اب دعا کیجئے کہ کس کا نام آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن، لیجئے پڑھیے، پڑھو بابو۔ راہل انصاری، کہاں کے ہیں؟ پھول باری کے راہل انصاری، پھول باری کے، سبحان اللہ، اس کو اپنے پاس رکھیے۔ اب دوسرا پرچہ تو آگے پیچھے کر دیجئے، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجئے اس کا نام پڑھیے۔ یہ دوسرا پرچہ ہے، دوسرا فارم، نام پڑھیے نا، ایڈریس
ہاں، شہر حسین، دھرم تلہ جلپائی گڑی. سبحان اللہ. یہ دو ہم نے نکال دیے ہیں. کمیٹی والوں کی خواہش ہے کہ 1-2 شہاب بھائی نکال دیں اور 1-2 سلمان بھائی نکال دیں. جی ہاں پورا پڑھیے. روشن پروین پورو دھنتلا جلپائی گڑی نا کیا. سبحان اللہ. ہاں یہ کینسل ہو گیا کیونکہ یہ لیڈیز کا نام ہے. لیڈیز کو بھیجنے کا مطلب اس کے ساتھ ایک کو اور بھیجنا پڑے گا، اس لیے اب دوبارہ نکالا. یہ کینسل ہے. کینسل از کینسل. یہ نام پڑھیے. بتا. سبحان اللہ. بھات کنڈا کے ضمیر عالم. بھات کنڈا کے ضمیر عالم صاحب ہے نا. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. 3 ہو گئے، 2 باقی ہیں. کیا نام ہے بابو؟ یہ ہے عبد الرشید پورو دھنتلا پھولباری کے. سبحان اللہ. اور یہ ہے انیسا بی بی. یہ بھی کینسل. دوسرے کو دیجئے. اب یہ بھی لیڈیز کا ہے. زینت بیگم. جب کسی مردوں کا نام دینا چاہیے تھا. ہاں ماشاءاللہ. سجاد محمد گنجریا اسلام پور. سجاد محمد گنجریا اسلام پور. کتنا ہوا بھیا؟ 4. 1 2 3 4 5. 5 ہو گئے. ان خوش نصیبوں کو نور مجسم کمیٹی کی طرف سے عمرہ کے لیے اس سال انشاءاللہ بھیجا جائے گا. اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ماشاءاللہ. یہ تو نور مجسم کمیٹی کی طرف سے. ابھی ہمارے سلمان بھائی کی طرف سے پھر 5 کو بھیجا جائے گا جو ابھی نکالا جائے گا. بس آہستہ. ایسے سے کرو. سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. اعلی حضرت سرکار بابو حضور. یہ بھی نہ لگاؤ. سرکار بابو حضور، سرکار حضور عالی فیضان خانقاہ دربھنگا. نعرہ تکبیر. یہ ہے نام امین الدین اسلام. یہ کیا لکھا؟ جگریتا مہانندہ نے کیا لکھا ہے؟ جوگی بیٹا مہانندہ. اور یہ ہے ماشاءاللہ جمیل احمد اشرف نگر. سلیگوڑی کا ہی اشرف نگر. مولانا عبدالغفر کہاں گئے؟ انہیں کے مقتدی ہیں.
ہاں ابھی کتنا ہوا؟ 2 ہوا. یہ تیسرا ہے مقیت انصاری، ہے نا؟ ایڈریس میں کیا لکھا ہے؟ ہاں سلیگوڑی پھولباری. کتنا ہوا بھیا؟ 3 ہو گئے. 2 اور. اور 2 اور نکال دیجئے. نکالیے. یہ ہے ایم ڈی فیروز اشرف نگر. ایم ڈی فیروز اشرف نگر. فون نمبر ہوگا اس میں دیا ہوا ہے. 4 ہو گیا نا؟ یہ 5 اور لاسٹ ایم ڈی دلو نکسل باری. ایم ڈی دلو نکسل باری. یہ کام ہو گیا. اب سلام ہے نا؟ آپ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. سلام اس پڑھ کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پڑھ کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کے جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پڑھ کے جس کے ٹوٹا بڑے بچھونا تھا. آقا لے لو سلام اب ہمارا. آقا لے لو سلام اب ہمارا. صبا تو مدینہ جا کے صبا تو جا کے کہنا خدا را. آقا لے لو سلام اب ہمارا. آقا لے لو. نور خدا ہے شاہ خدا آپ ہے. اے سرور انبیاء بہر سخاب ہے. یہ ہے عظمت رب کے تم پر قرآن اتارا. آقا سلام اب ہمارا. آقا لے لو. صبا تو مدینہ جا کے کہنا خدا را. آقا لے لو سلام اب ہمارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا صفينا يوم الجزاء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہماری اس محفل پاک کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، یا الہی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرما. الہی اپنے فضل و کرم سے ہماری اس ادنا سے محبت و رفت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا الہی اس مبارک مقدس رات کے صدقے و فعل میں یہاں کے کمیٹی نور مجسم کمیٹی نے جو انتظام و انصرام کیا ہے اور جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے، یا الہی سب کی انتظام و انصرام و سب کے تعاون کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا الہی اس محفل پاک میں اس رات مقدسہ کے صدقے اور توفیل میں ہم تمام حاضرین کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما. یا الہی ہم تمام حاضرین کو، تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے اور توفیل میں ہم تمام حاضرین کو، تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے اس مبارک رات کے صدقے اور توفیل میں ہم تمام حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم تمام حاضرین کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا الہی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے 5 وقت نمازوں کی پابندی نصیب فرما. یا الہی اس محفل پاک کے صدقے اور توفیل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے اور توفیل میں مسلمانوں کو آپس میں محبت عطا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی جان مال اہل و عیال کی حفاظت فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک کے صدقے اور توفیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے صدقے اور توفیل میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو شکست اور ذلت عطا فرما. یا الہی اس وقت جو پوری دنیا پر مسلمانوں پر ظالم و جابر مسلط ہو چکے ہیں، ان ظالموں و جابروں کو نیست و نابود فرما. مسلمانوں کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، خیر و عافیت کی زندگی نصیب فرما، شکر و صبر کی زندگی نصیب فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے جو حضرات دنیا سے گزر چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے قبور کو اپنے رحمت سے منور فرما، سب کے لیے آخرت کے منازل کو آسان فرما. ہم تمام حاضرین کو، تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالایمان فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک کے صدقے اور توفیل میں سب کی روزی میں، سب کے کاروبار میں، سب کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرما.
یا الہی جو حضرات مقروض ہے اس کو قرض سے نجات عطا فرما، جو حضرات کاروبار کے سلسلے میں پریشان حال ہے یا الہی سب کو رزق حلال واسع نصیب عطا فرما۔ یا الہی اپنے فضل و کرم سے جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا الہی جو حضرات بچیوں کی شادی کے سلسلے میں پریشان حال ہے سب کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کے غیب سے مدد فرما۔ یا الہی ہمارے معاشرے میں جو دان و دہیز و پنڈال کی لعنت میں گرفتار ہو چکا ہے اس لعنت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ یا الہی فضل و کرم سے ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہی جتنے بھی حضرات اس جلوس میں اس محفل پاک میں حاضر ہے اپنے فضل و کرم سے سب کے حاضری کو قبول فرما، سب کے عقیدت و محبتوں کو قبول فرما۔ یا الہی اس میں جو خطائیں ہیں ہوئی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا الہی جن حضرات کو عمرے کرنے کا موقع ملا ہے یا الہی ان سب کی عمروں کو قبول فرما۔ آج جن حضرات ہمارے کمیٹی نور مجسم کمیٹی نے جو 5 آدمی کو اور ہمارے جناب سلمان خان صاحب نے اپنے طرف سے 5 آدمی کو عمرے کے لیے منتخب کیا ہے، یا الہی ان حضرات کے اس محبت کو، اس عقیدت کو، اس شوق و جذبے کو قبول فرما۔ یا الہی ہمارے کتنے بچی جوان ہیں پڑھے لکھے خاندان والے لیکن دان و دہیز نہ ہونے کی وجہ ان کی شادی نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جو مالدار طبقہ ہے، ثروت والا طبقہ ہے، اللہ جل شان ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسے غریب بچوں کو مدد کرے تاکہ ان کی شادی ہو جائے اور اپنے گھر میں بس جائے۔ اللہ جل شان تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے، بروز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔